السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے حق میں بہتر بنائے، آمین۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ریممبر می ان یور پریئرز۔ میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، انشاءاللہ میں بھی آپ سب کے لیے کروں گی۔ اب ہم اپنی قسط کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے قسط نمبر 50۔ ہانیہ ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ احمد نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام ہوتا واپس سے ٹیک لگا گیا۔ آنیہ نظر جھکا کر چلتی ہوئی اس کے بیڈ کے پاس آئی۔ بلایا تھا تم نے؟ کوئی کام تھا؟ اس نے ابھی بھی نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ اس کے رویے پر احمد کو اچنبھا ہوا تھا۔ وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کسی نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ بتاؤ مجھے، ایسی کیوں بات کر رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کرنے لگا، جس پر آنیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا۔ احمد نے بے بسی سے آنکھیں میچیں اور ہاتھ سے اسے بیڈ کے پاس پڑی ہوئی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی، اور پھر احمد کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے لگا تم مر جاؤ گے۔ اگر تم مر جاتے تو میں کیا کرتی؟ کافی دیر رونے کے بعد وہ اچانک اونچی آواز میں بولی تھی۔ کیا کرتی؟ کیا مطلب؟ تم بھی میرے پاس آ جاتی؟ نہیں؟ اسے چپ کروانے کی خاطر احمد اسے چھیڑ کر بولا اور ٹیشو سائڈ سے اٹھا کر اس کی طرف بڑھائے۔ وہ ٹیشو کو دیکھتی کچھ تعجب کا شکار ہوئی اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، اور اس کا اشارہ سمجھ کر آنیہ نے ٹیشو پیپر جھپٹ کر پکڑا اور جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ تمہیں بالکل کوئی تمیز نہیں ہے۔ زیغم بھائی سے کچھ سیکھ لو ڈفر۔ مجال ہے جو تھپڑ کھانے کے بعد ان کی چونگی بھی آواز نکلی ہو، اور تم مجھے چپ کروانے کے بجائے ٹیشو پیپر دے رہے ہو۔ وہ چٹخ کر بولی۔ اس کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو اب تک اس کے بال کھینچ چکی ہوتی۔ ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کون سا تھپڑ؟ اور بھائی کو تھپڑ؟ احمد کا حیرت سے منہ کھلا تھا۔ ہاں جی، جس پر آنیہ نے اسے چڑھایا تھا۔ آدھی بات بتا کر کیوں میرے دل گردے میں درد کر رہی ہو؟ پوری بات بتاؤ نا جلدی سے۔ احمد تو جیسے بے تاب ہو گیا تھا، حالانکہ بہت غلط بات تھی لیکن اسے سننا تھا، اور پھر آنیہ نے حرف بہ حرف اسے سب بتایا تھا۔ کچھ دیر تک سب سننے کے بعد تو وہ شوق میں رہا تھا، اور جیسے ہی اس کا صدمہ ٹوٹا تھا اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا کھلکھلایا تھا، حالانکہ ہنسنے کی وجہ سے اس کے زخموں میں درد ہوا تھا، مگر بات ہی ایسی تھی کہ وہ خود کو ہنسنے سے روک نہ پایا تھا۔ تمہیں ہنستے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ آنیہ کو جیسے افسوس ہوا تھا، مگر صرف اوپر اوپر سے۔ بھئی بلاؤ ان محترمہ کو، میں ملنا چاہتا ہوں، اتنا عظیم کام کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ تمہیں بڑا شوق ہو رہا ہے ملنے کا؟ آنیہ، جو خود بھی اس سے ملنا چاہتی تھی، احمد کے منہ سے یہ بات سن کر اس کے تاثرات بگڑے تھے، جس پر اس نے احمد کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا، مطلب خود دیکھو نا کیا کمال کیا ہے، اب داد تو بنتی ہے۔ وہ آنیہ کے تاثرات دیکھ منمنایا تھا۔ بیچارے کی آواز پہلے کہاں نکلتی تھی اس کے سامنے، جو اب وہ احتجاج کرتا۔ بیٹر فار یو احمد ملک، وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ باہر کھڑے راہین کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ سارے منگل ہو گئے، میرے اور دانی بھائی کے علاوہ۔ اللہ جی ہم غریبوں کا بھی بھلا کر دیں، راہیم نے دہائی دی تھی۔ آدھے گھنٹے سے ماہی اینی کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ خاموشی سے بیزار ہو کر اینی صوفے سے اٹھتی گلاس ڈور تک گئی اور اسے دھکیل کر بالکنی میں داخل ہوئی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آ کر اس سے ٹکرایا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر آنکھیں موندی تھیں جب صبح کا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ ناشتے کے بعد حمزہ نے اسے روم میں بلایا تھا۔ جب اینی اس کے روم میں گئی تو وہ وہیں کھڑکی کے پاس نظر آیا۔ میں اندر آ جاؤں بھائی؟ اینی نے دروازہ نوک کیا تھا۔ آ جاؤ، اس نے بغیر مڑے جواب دیا۔ اس کا رویہ دیکھ اینی بے چین ہوئی تھی۔ کچھ نہ کر کے بھی اسے مجرموں والی فیلنگز آ رہی تھیں۔ آپ نے بلایا تھا؟ اس کے نزدیک پہنچ کر اینی بولی۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے گھما پھرا کر بات کرنا نہیں آتی، اس لیے زیغم کون ہے؟ اب کہ وہ اس کی طرف مڑا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا،
اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ اسے اس بات کا جواب چاہیے تھا۔ اور پھر اینی نے حرف بہ حرف اسے سب بتایا تھا، کیسے ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، سب کچھ بھی اینی نے اس سے نہیں چھپایا تھا۔ اسے سب بتا کر وہ چپ ہوئی تھی، مگر حمزہ ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ اینی نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ اسے حقیقتاً اس وقت اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہونے سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ چھپانا بھی غلط تھا، اور اس کا احساس اسے بے تحاشا ہو رہا تھا۔ مگر اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب وہ مزید خود کو کوستی کہ اس نے حمزہ کو خود کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر اپنا سر مزید جھکا لیا تھا۔ حمزہ اس سے 2 قدموں کے فاصلے پر آ کر رکا، اپنا سر اٹھا۔ وہ ہنوز ویسے ہی کھڑی تھی۔ قرۃ العین، اس کا پورا نام لینا از حد سنجیدگی کی علامت تھی۔ اینی نے فوراً سر اوپر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ کیا وہ سیریس ہے؟ اگر ہے تو اسے کہو اپنے گھر والوں کو بھیجے، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ اب کہ اس کے چہرے پر نرم تاثرات تھے۔ اینی نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ڈرا دیا تھا آپ نے مجھے، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ تم کبھی کبھار ہی تو ڈرتی ہو، وہ محظوظ انداز میں بولا اور اس کی ناک کھینچی۔ پھر بھی آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ اس کا لہجہ ابھی بھی خفگی لیے ہوئے تھا، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ تیز ہارن کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہارن پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول گیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر نیچے جھانکا کہ دیکھ سکے کون ہے آخر، اور پھر گاڑی سے نکلتے انسان کو دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ اینی نے فوراً مڑ کر سوتی ہوئی ماہی کی طرف دیکھا، اور پھر وہ اندھا دھند نیچے بھاگی۔ اسے یوں افراتفری کے عالم میں سیڑھیوں سے اترتے دیکھ وہیں بیٹھی ہوئی سعدیہ بیگم کا ہاتھ اپنے دل پر پڑا تھا۔ اینی بیٹا کیا ہوا؟ ماہی تو ٹھیک ہے؟ سلطان صاحب بھی وہیں آ گئے تھے اور پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ باہر چل کر دیکھیں پلیز، جلدی، ان سے بول کر سعدیہ بیگم کا ہاتھ پکڑتی جلدی سے باہر کی طرف بڑھی۔ سلطان صاحب بھی جلدی سے ان کے پیچھے ہو لیے۔ گاڑی سے اتر کر افنان نے ایک گہری سانس لی اور مشی کی سائڈ کی طرف جا کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ پہلے کی نسبت اب وہ کچھ مطمئن تھی، لیکن دل میں خوف ابھی تک موجود تھا۔ خیر، عالم کو یہیں بلوا لیں گے نا ابھی؟ اترتے ساتھ اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ افنان جانتا تھا وہ یہی پوچھے گی۔ بالکل، جب یہ اسی کا گھر ہے تو ابھی ہی بلوائیں گے نا۔ افنان مسکرا کر بولا۔ اندر چلیں؟ افنان کے پوچھنے پر مشی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ ابھی گیٹ تک ہی پہنچے تھے کہ دونوں کو وہیں رکنا پڑا، کیونکہ سامنے ہی سلطان صاحب اور سعدیہ بیگم آ رہے تھے۔ اینی ادھر سائڈ پر ہی رک گئی تھی، یہ ان کا فیملی میٹر تھا۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتی ماہی کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اب بس ماہی کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ ایپیسوڈ ختم ہو گئی۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ میک شور ٹو گیو دس ایپیسوڈ اے بگ تھمز اپ۔ سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، فالو کرنا ہے، کمنٹ کرنے ہیں، ریویو شیئر کرنے ہیں، بس یہی کرنا ہے، اور اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ I'll come up with the next episode very very soon۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔